پہلے ہفتے کا کام ہم مکمل کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس ہے چھٹیوں کا کام دوسرا ہفتہ جون. یہ وہ کام ہے جو آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے. ہم پہلے بھی اسے کر چکے ہیں لیکن آپ نے اسے دوبارہ سے اسی طرح کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. پہلے آپ نے لکھنی ہے تاریخ، یہاں پر دن. سبق نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سبق نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالیں گے. وہ ہے ہمارے چیپٹر 3 صفحہ نمبر 11 پر آپ کے پاس ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے مشق ہم نکالیں گے. اوکے، ریڈ دس کیئرفلی. عزیز طلباء، مندرجہ ذیل مشقی سوالات جوابات اپنی اردو کی کاپی پر خوشخط تحریر کریں. آپ نے بھی اسے میرے ساتھ ساتھ ریڈ کرنا ہے. تاریخ اور دن بھی لکھیں. نیز حاشیہ یعنی مارجن لائن لازمی لگائیں. اسکول کے نمونہ برائے خط لکھائی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. نمونہ برائے لکھائی مینس جو آپ کا رائٹنگ پیٹرن ہوتا ہے آپ نے اسے فالو کرنا ہے. اپنی کاپی پر آپ جیسے لکھتے تھے اسی طرح سے لکھنا ہے. جیسے فرسٹ ہم نے یہاں پر دن لکھنا ہے، تاریخ جو بھی ہے، جیسے کہ یہاں پر 3 جون 2020 یعنی 2020. پھر جماعت کا کام، ہمارے آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں تو یہ جماعت کا کام ہی ہوگا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ جو بھی ہو وہ لکھ لینا ہے. آفٹر ڈوئنگ دس آپ نے مارجن لائن ڈرا کر دینی ہے. مارجن لائن ڈرا کرنے کے بعد اسکیل سے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے. پھر جو آپ یہاں سے کوشچن سٹارٹ کریں گے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. بالکل پہلے جیسے ہم کرتے تھے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. فرسٹ کوشچن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ کوشچن ہمیں یہاں سے گیون ہے پیج نمبر 14. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہاں سے ہمارے پاس آنسر بھی گیون ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تھا. سیکنڈ کوشچن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات ایک کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تھے. آپ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے. کوشچن نمبر جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس معاملے کو قاضی شرعی کی عدالت میں لے گئے اور قاضی شرعی نے کیا فیصلہ دیا؟ آپ اپنا اور گھوڑے کے مالک کا تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو، اور قاضی کہتے ہیں جو ہمارے آج کل جج ہیں. پچھلے زمانے میں مطلب یہ کورٹس ٹائپ اور عدالتیں نہیں ہوا کرتی تھیں. جسٹ ایک جیسا ہم کہتے ہیں پنچایت بیٹھتی تھی، ایک قاضی ہوتا تھا وہ فیصلہ کر دیتا تھا جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا. جھگڑے کا فیصلہ شرعی کی عدالت میں لے گئے اور قاضی شرعی نے فیصلہ دیا کہ گھوڑا آپ ہی کو لینا پڑے گا، یا پھر آپ نے گھوڑا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں لوٹا دیجیے. آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ جواب، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قاضی کا فیصلہ چاہے حکمران کے حق میں نہ ہو پھر بھی حکمران کو فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے چیف جسٹس ہوتے ہیں یا جج ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی سیاسی شخص کسی بڑے کے بارے میں کیوں نہ ہو، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کا ثبوت مل جاتا ہے اور وہ بات پروف ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف بھی جو فیصلہ کیا جائے گا، جج جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اسے ماننا پڑے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو آرمی والا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ اس فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا. اسے وہ فیصلہ ہر حالت میں ماننا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہوا، حکمران کے حق میں نہ ہو پھر بھی حکمران کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے. کوشچن نمبر ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ ایک حکمران میں کیا صفات دیکھنا چاہیں گے؟ حکمران جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے، آپ بتائیں آپ ایک لیڈر میں کیا صفات دیکھنا چاہیں گے؟ ایسی کیا بات ہونی چاہیے جو لیڈرز میں ضروری ہیں؟ جواب، ایک حکمران کو سادہ، انصاف پسند، عاجز اور قوم کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. الفاظ متضاد یعنی کہ ورڈز اپوزٹس. آخرت، دنیا، دن، رات، آقا، غلام، مرد، عورت،